وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وشاکھاپٹنم کے اس سرزمین میں ہم تمام احباب کو اس نے اکٹھا اور جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اس پر ہم اللہ تعالی کا جس قدر شکریہ ادا کریں کم ہے. جماعت اور جمیعت کے چیدہ افراد، چنندہ ترین لوگ، قابل احترام شخصیات الحمدللہ ایک چھت کے نیچے جمع اور اکٹھا ہیں. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں جمعیت کا کردار. جب یہ عنوان مجھے ملا اور اس کے بعد جب لاہ عمل سامنے آیا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم سے پہلے رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس رپورٹ میں جن پریشانیوں کا ذکر کیا جائے گا اسی کے حل بتا کر کے ہم اپنی جگہ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن ناظم جلسہ نے اعلان کیا تھا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہاں جو میں بیٹھا بس یہی سنتا رہا کہ وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کارکردگی آپ کی کیا ہے، کس قدر ذمہ داری یا بار گرام، یہ امانت جو آپ کے کندھے کے اوپر قوم نے ڈالی ہے، اس کو آپ نے کہاں تک نبھانے کی کوشش کی. اسلاف کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کے اس قافلے میں آپ نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے؟ بحیثیت ناظم، بحیثیت امیر، بحیثیت ممبر آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، آپ اس کو چند منٹ کے اندر یہاں پہ بیان کرتے. اور دیکھیے افسوس ہم کس فتنے کی بات کریں، آپ کے سامنے کون سا سجھاؤ رکھیں، دل پاش ہے اور زخم سے چور چور ہے، دماغ بالکل تھکا ہوا ہے. جمعیت اہل حدیث کے چنندہ افراد اس ہال میں جمع ہیں. اس پورے پروگرام کا جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ جمعیت کی رپورٹ تھی، تاکہ ہم دوسرے گاؤں کے مسائل سنیں، اگر ہمارے گاؤں میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو دیکھ کر کے حل کریں. اکثر کرسیاں یہاں خالی ہیں. ہم کیا جمعیت و جماعت کو آگے لے کر کے جائیں گے اور کیا فتنوں سے ہم لڑیں گے اور کیا مقابلہ کریں گے کہ اگر سال بھر میں 5 سال کی میعاد میں اگر ضلعی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر لوگوں کو اکٹھا اور جمع ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے چنندہ افراد بھی صبح سے لے کر کے شام تک اپنا وقت نہیں دے سکتے، ایک جگہ کرسی کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. ہم کون سے فتنے کے سد باب کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کریں؟ یہ مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال ذمہ داری میری تھی تو بحیثیت ذمہ داری فارملٹی کے طور پر 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ بہت کچھ کہنے کے لائق اب میں بچا نہیں ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں. کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، کیا ہو گیا ہے ہم کو اور آپ کو کہ اس سے قبل ایک نحیف سی آواز ہوتی تھی، قریے سے لوگ اٹھ کر کے چلے آتے تھے اور اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے. نہ ہوائی جہاز کا انتظام تھا، نہ اس طرح سے ٹرینوں کا انتظام تھا، بسوں میں لٹک کر کے، آٹو رکشہ کے اوپر سفر کر کے، بائک اور موٹر سائیکل یوز کر کے، سائیکل چلا کر کے، بیل گاڑیوں کے اوپر سوار ہو کر کے لوگ آیا کرتے تھے اور اپنی خدمات اس جماعت و جمعیت کے لیے دیا کرتے تھے. آج ساری سہولتیں ہیں، سب کچھ میسر ہے، باوجود اس کے آج کچھ نہیں ہے تو خدمت نہیں ہے. خدمت کا جذبہ جیسے الیکشن کے وقت میں دیکھنے میں آتا ہے
الیکشن جیت جانے کے بعد پھر کچھ نہیں آتا. یہی بات حقیقت ہے. چاہے آپ اس کے لیے ہمیں معاف کریں یا ہمیں سزا دیں, میں اس کے لیے تیار ہوں پورے طور پر. لیکن اگر آج میں آیا ہوں تو احباب جمع ہیں, درد دل کہہ لے, پھر شاید تمہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سے پہلے والے لوگوں نے کیا کیا؟ اگر موقع کسی کو مل جائے, معاف کیجئے گا, کہ کسی قبر کے اوپر جا کر لاٹھی مارنے کی, تو اس سے بھی ہم گریز نہیں کریں گے. حالات آج یہ ہے کہ پہلے والوں نے یہ کیا ہے. اور اگر پہلے والوں کو ہٹا کر دوسرے والے آئے تو یہ جو پہلا والا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے والے کی ٹانگ کھینچ کر کے ہم کیسے نیچے کریں, اس کو کیسے ذلیل کریں, اس کو کیسے برباد کریں, اس کے نام کے اوپر دھبا کیسے لگائیں, واٹس ایپ کے اوپر اس کے بارے میں کیا لکھیں, فیس بک پر کیسے پروپیگنڈا چلائیں. صرف اسی میں ہماری توانائیاں جو ہیں وہ صرف ہو رہی ہیں. غیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم آج تک انہی کرسیوں کے رس کے اوپر اپنے آپ کو لبھائے ہوئے ہیں, اور مکھیوں کی طرح اس کے اوپر بھن بھنانے کے سوا ہمیں کچھ آتا نہیں ہے اس کے علاوہ. معاف کیجئے گا اگر کوئی باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں, میری باتیں حقیقت حال جو ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. فتنوں کے دور میں جمعیت کا کردار, فتنہ ایک دو نہیں ہے, ایک دو فتنہ نہیں ہے, شرک کا فتنہ ہے. اس جمعیت کا منصور اور اس کا دستور یہی تھا کہ یہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید کے اوپر کام کیا کرتی تھی. لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکال کر کے, کفر کے ظلمات سے نکال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے کا کام کیا کرتی تھی. آج یہ چیزیں مفقود ہیں. آپ جا کر دیکھ لیجئے, پوچھئے کہ آپ کی مسجد میں سال بھر میں امام صاحب نے توحید کی کوئی ایک کتاب پڑھ کے مقتدیوں کو سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے؟ کتنی مرتبہ اصول ثلاثہ آپ کی مسجدوں کے اندر پڑھا گیا؟ قواعد اربع کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کتاب التوحید آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ عقیدہ واسطیہ کا نام آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ نوجوان اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ ذرا پوچھ کر کے بتائیے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ بڑے بڑے جلسے اور جلوس کرواتے ہیں, لاکھوں روپے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کرسیاں آدھی خالی ہوتی ہیں, باقی لوگ کھانے پینے میں, گھومنے پھرنے میں, میلہ اور ٹھیلا. جلسہ اب سننے کے لیے نہیں, جلسہ اب دیکھنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. لوگ جلسوں کو دیکھنے آتے ہیں, وہاں سننے نہیں آتے. ساری سہولتیں کی جاتی ہیں, ہر چیز صرف کیا جاتا ہے, لیکن اس کا فائدہ گراؤنڈ لیول کے اوپر جو آتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے, کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. لاکھوں سرمایے اس کے پیچھے صرف کر دیے جاتے ہیں. اس کے لیے مسجدوں کے کردار کو فعال بنائیے. فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے نمٹنے کے لیے, شرک کا فتنہ, کفر کا فتنہ, اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے کردار کو فعال بنایا جائے. اور کس مسجد کی ہم بات کریں؟ مسجد میں جانے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ذمہ داران میں سے ہی ہاتھ اٹھانے اگر ہم کہہ دیں کہ ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ نماز, تو اکثر لوگوں کے ہاتھ نیچے ہی ہوں گے, اوپر نہیں اٹھیں گے. یہ حالت ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے پاس کوئی خیر نہیں ہے, اس سے پھر کوئی خیر کی امید مت رکھنا, کسی خیر کی امید مت رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنے رب کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا, کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کسی منصب, کسی کرسی, کسی عہدہ, کسی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو صرف ذمہ داری لے لینے سے نہیں ہوتا ہے. ذمہ داری لینے کے لیے اس کے لیے ایک مقام کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں معاف کیجئے گا, دلوں کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن یوں لگتا ہے کہ اخلاص اب ہم سے مفقود ہے. اخلاص مفقود ہے. اب یاد کیجئے وہ 7 قسم کے لوگ جن کو کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا, ان 7 کا مدار اخلاص ہے, 7 کا مدار. اور کیا کہا؟ وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ, 2 قسم کے لوگ, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ, جن کی دوستی اللہ کے واسطے ہوگی, اجتمع علیہ وتفرق علیہ, ذاتی بنیادوں کے اوپر دشمنیاں پالنا, فلاں ہے تو فلاں نہیں ہے, وہ ہے تو یہ نہیں ہے, اس کو ہٹاؤ تو میں آؤں, میرے کو ہٹاؤ تو وہ آئے. یہ کون سی اخلاص اور کون سی للہیت کی بات ہم کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا منشور, ہمارا دستور کتاب و سنت ہے. ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کی کس کتاب میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے اور ہم اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے؟ کوئی بتا کے دیکھے اس کو. ہم کہتے ضرور ہیں لیکن صرف یہ کہنے کے حد تک ہے, حلق سے نیچے باتیں اب تک ہماری اتری نہیں ہیں.
اس کی اصلاح کب ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی جب ہم اخلاص کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اور یہ جان لیجئے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے فتنوں سے نجات کا راستہ یہی ہے نجات کا راستہ کہ آدمی اپنے آپ کو مخلص بنا لے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بند دروازوں کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائی سے نجات دی تو کیا کہا؟ انہو من عبادنا المخلصین. حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اس وجہ سے ہم نے برائی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا کر رکھا. اگر فتنوں سے نجات چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے دامن کو پکڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اپنے آپ کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک اور بات اسی توحید سے ریلیٹڈ، آج نوجوانوں میں ارتداد کا فتنہ ہے اور یہ فتنہ کثرت سے سر اٹھایا ہوا ہے. ہم لوگ جو کچھ دین جانتے ہیں یا اب تک کے لوگ، آپ تمام کے تمام مخاطب ہیں ہمارے، وہ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ کم سے کم خطبے میں ہم حاضر ہوا کرتے تھے. آج جو اسکول اور کالج کا نظام ہے، ہمارے بچے جمعہ کے خطبے میں بھی حاضر نہیں ہوتے، وہ جمعہ کے دن بھی اسکول میں ہوتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک. یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ دین کے بارے میں معلومات کے نام پر 0% ان کو معلوم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. ہم نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے جب باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اہل حدیث گھرانے کا بچہ ہے. سنیے آپ، اس کے دادا کے کارنامے ہیں، اس کے نانا نے اہل حدیث کی بنیاد رکھی ہے بستی میں. وہ نوجوان ہے، 10 کلاس میں پڑھتا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قدم رکھے گا تو جہنم کہے گی کہ قط 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 قط. اللہ کا پاؤں کہاں ہے؟ اللہ تو جسٹ ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کان کھڑے ہو گئے میرے. میں نے کہا کہ تم کہاں پڑھتے ہو؟ کس نے تم کو یہ بات بتلائی؟ کہا ہمارے اسکول میں، ہمارے کالج میں یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں. تو کہا تمہارے دادا نے کچھ نہیں بتلایا؟ کسی اور نے، تمہارے والد نے تم کو کچھ نہیں بتلایا؟ کہا ہمارے والد کو یہ باتیں بتانے کی فرصت کہاں. مسجد تم جاتے نہیں ہو؟ کہا کہ کبھی نہیں جاتے، کبھی نہیں جاتے. گرمی چھٹی ہوتی ہے تو ہم جمعہ پڑھتے ہیں. کسی دن اگر ہالیڈے ہوئی اور وہ ہالیڈے جمعہ کے دن کی موافقت کر گئی تو اس دن جمعہ کی نماز میری ہوتی ہے، باقی ساری کوئی نمازیں نہیں ہوتی. آج تک میں نے نماز پابندی سے پڑھی ہی نہیں ہے. یہ حال ہے، یہ ہر گھر کا حال ہے. آگے چل کر کے اس جماعت کا کیا ہونے والا ہے اور اس کا کیا بننے والا ہے، آپ سنیے، سوچئے اور بیٹھ کر کے سر دھنیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ ہم اس میں کیا لاہے عمل اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں اور جمعیت اس راستے میں اپنا کیا کردار نبھا سکتی ہے، اس کو وہ دیکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں فتویٰ بازی کا فتنہ. عام طور پر یہ جماعت کی، میرے بھائیوں، جمعیت کی یا جماعت کی کہہ لیجئے، یہ بہت بڑی محرومی رہی ہے، بہت بڑی محرومی رہی ہے. عام طور پر ایک آدمی کو پیدا ہونے کے بعد بالغ ہونے کے لیے 18 سال کی عمر کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ بالغ ہوتا ہے. ہماری جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ آج ایک آدمی آتا ہے ادھر اور 2 کتابیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولوی ابو ہریرہ کافر ہے، اب فلاں صاحب کافر ہیں، اور وہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا. ارے اللہ کے بندے، یہ سمجھو کہ اس امام صاحب نے اس منصب تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. تم اردو کے 4 کتاب پڑھ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ امام صاحب جاہل ہیں اور اس کو کچھ نہیں معلوم ہے. علماء بیزاری ہے. علماء کو جب تک نہیں سمجھیے گا اور علماء کے ساتھ جب تک نہیں لگیے گا، علماء کے سامنے زانو تلمذ تہ نہیں کیجیے گا، تب تک میرے بھائیوں اصلاح کا کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک بات بتلا دوں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. انٹرنیٹ کے اوپر پڑھ کر کے، لٹریچر پڑھ کر کے، کسی کا لکھا ہوا، اس سے علم نہیں آتا. آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے گا. علم صرف معلومات میں اضافے کا نام نہیں ہے، علم نام ہے تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی. اور یہ آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیجیے گا، تب جا کر کے حاصل ہوگا. امام ذہبی کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء ان کی کتاب ہے. اس کتاب میں امام ابو داؤد السجستانی رحمت اللہ علیہ کی سوانح جب انہوں نے لکھی تو کہا کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے جو اخلاق و کردار تھے یہ ان کے استاذ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اخلاق و کردار تھے. غور کیجئے گا. اور کہا امام احمد ابن حنبل کے جو اخلاق تھے وہ ان کے استاذ امام وکیع ابن جراح سے انہوں نے سیکھا تھا، اور وکیع ابن جراح نے منصور سے، اور منصور نے
ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی نے علقمہ سے، اور علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد رسول اللہ نے حضرت جبرائیل امین سے، اور حضرت جبرائیل امین نے اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ یہ عادات کا سلسلہ وہاں تک چلا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے پڑھ کر کے ہم آگے نکل جائیں گے؟ اگر یہی بات ہوتی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کتابیں عربی زبان میں تھی، اللہ اتار دیتا، کہتا کہ پڑھ لو اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤ۔ چنانچہ فتنوں کے اس دور میں فتویٰ بازی کرنے سے بچیے، اب معاملات کو بڑے علماء کے جانب حوالہ کیجئے۔ ہر مسئلے میں بولنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ بولتے ہیں تو وہ آپ کے جمعیت کی بات ہوتی ہے، آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں ایک جمعیت کی، لوگ اس کو لے کر کے اچک لیتے ہیں اور اس سے پوری کی پوری جمعیت بدنام ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ نوجوانوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا انتظام کرنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کو کرنے کے لیے ہر کوشش انسان کو کرنا چاہیے، اور اس راستے میں جو کچھ لگے اس کو لگانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جن کو ہم نے امیر بنایا ہے اور جن کو ہم نے ناظم مقرر کیا ہے ان کی اطاعت و فرما برداری ہم کریں، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، مسائل میں ان کے جانب رجوع کریں، یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک نیا مسئلہ آیا ہے آج کے اس دور کے اندر، تو اس نئے مسئلے میں جمعیت کا اسٹینڈ کیا ہے، جمعیت کیا کر رہی ہے اس مسئلے میں، مرکزی جمعیت کا کیا معاملہ ہے، اس کے بعد صوبائی جمعیت کا کیا معاملہ ہے، مرکزی جمعیت کا کوئی فتویٰ آیا کیا اس معاملے میں؟ اگر مرکزی جمعیت خاموش ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم خاموش رہیں، اس مسئلے میں نہ بولیں، کیونکہ وہاں بڑے علماء ہیں، وہ بڑی قیادت ہے، وہ دیکھ رہی ہے مسئلے کو، سمجھ رہی ہے، اور اگر علماء کسی مسئلے میں توقف کر رہے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ متشابہ کا ہو، ابھی وہ رک رہے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل سے جب حکم واضح ہو جائے گا تب باتیں کھل کر کے آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہاں کوئی انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ چٹ مگنی اور پٹ بیا، ابھی کوئی بات آئے اور ابھی ہم ایک فتویٰ دے دیں، ابھی ہم ایک بات لوگوں کے سامنے عام کر دیں، اور جان لیجئے ہر بات فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر کرنے والی نہیں ہوتی۔ فیس بک اور واٹس ایپ کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو نہیں یہ کیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی، آج بڑا آسان ہے، کسی کے متعلق کسی نے لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اس کو شیئر کر دیا، اس کو پھیلا دیا، اس کے اوپر اس کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا کچھ وہ سوچ رہا ہے، اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی سماجی لائف ہے، اس کی سیاسی لائف ہے، اس کی کاروباری اقتصادی زندگی ہے، اس زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جوان جوان بال بچے ہیں اس کو، اور آپ امیر محترم کو گالی دے رہے ہیں، یا اسی طرح سے سیکریٹری کو گالی دے رہے ہیں، یا کسی ممبر کو برا بھلا کر رہے ہیں، خازن کو کہہ رہے ہیں کہ خائن ہے، چور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی قیمت پہ درست نہیں ہے، یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر کے ہیں، پہلے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پہلے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کرسی یہ کسی عہدہ کے لیے نہیں ہے یا کسی کو بڑے بنانے کے لیے نہیں ہے، کرسی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کیسی ذمہ داری آپ کو بتاتا ہوں۔ سخت گرمی کا زمانہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور عرب کی دھوپ آپ جانتے ہیں کیسی دھوپ ہوتی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو گھر بنایا تھا وہ مدینے کے کنارے بنایا تھا، کھلی جگہ کے اوپر، چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا دور سے ایک آدمی سر کے اوپر کپڑا لپیٹے ہوئے چل کیا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کہا کہ کون آدمی ہے، پورا کا پورا مدینہ سو رہا ہے اور یہ دھوپ میں سر پہ کپڑا لپیٹ کر کے دوڑا چلا رہا ہے۔ قریب جب آئے تو دیکھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب اتر گئے نیچے، اوپر چھت سے نیچے اتر کے آئے، کہا امیر المومنین اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بات ایسی ہے، بیت المال کے 2 اونٹ تھے، چل رہے تھے، وہ مل نہیں رہے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں۔ کہا بعد میں ڈھونڈ لیجئے گا، یہ دھوپ کا اس وقت معاملہ ہے، اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں، لوگوں کا معاملہ ہے، لوگوں نے مجھ کو ذمہ دار اسی لیے بنایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، ابھی ڈھونڈ کر لانا ہوگا، ورنہ وہ میری ذمہ داری ہے اونٹنی کہاں گئی اور اونٹ کہاں غائب ہو گئے۔ کیا ذمہ داری اٹھانے سے پہلے یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہیں؟ کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو یقین مانیے ذمہ داری لینے کا کوئی حق نہیں ہے ہم کو۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے متعلق ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا
کہ کیا تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس بارے امانت کو تم نے ادا کیا یا نہیں کیا. اور ایک بات آپ کو یہ بتلا دوں کہ فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے مقابلہ کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. صرف ایسے نہیں کہ جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری بڑی ہے لیکن ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں کا جو بھی کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنا چاہے تو بدلے، اگر طاقت ہے تو بدلے، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے. اور کہا وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اور ایک روایت ہے کہ لیس من وراء ذلک مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ اگر برائی کو دیکھ کر کے برا سمجھنے کی صلاحیت بھی اپنے دل کے اندر نہیں پا رہے ہیں تو اس کے بعد سمجھ جائیے کہ ذرہ برابر بھی ایمان آدمی کے دل کے اندر بچا ہی نہیں ہے، باقی نہیں ہے. اور یہ جان لیجئے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کی حمایت کرنا، ظالم کی نصرت و تائید کرنا اور فتنوں کو سلگانا اور اس کو ہوا دینا. آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج اس کا گھر جل رہا ہے کل اس کا گھر جل رہا ہے. یہ فتنے جب پنپتے ہیں، یہ آگ جب لگتی ہے تو اس کے چپیٹ میں سارے لوگ آتے ہیں. کسی کی عزت نہیں بچے گی، کسی کا کردار نہیں بچے گا، ہر ایک کو گھسیٹا جائے گا اور ہر ایک سے احتساب کیا جائے گا. اگر احتساب کا یہ معاملہ جاری رہا اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو، اس کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی گئی تو، میرے بھائیوں انہی چند باتوں کے اوپر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. وقت بھی میرا ہو چکا، 20 منٹ کا وقت تھا اور اس کے بعد شیخ ہیں، شیخ اپنی باتوں کو رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ امت میں ہماری جماعت میں اتحاد و اتفاق کو قائم کر دے. اے اللہ جو لوگ اس کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں کی اصلاح کر دے. جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئة فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.